الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جس میں جتنے بھی ہمارے معزز کینڈیڈیٹس ہیں فار اسلام آباد بار کونسل الیکشن فار دا ایئر 2025 ٹو 2030 ان کو ہم نے پروگرام میں بلایا ہے اور ان سے کچھ پرٹیننٹ قسم کے سوالات کیے ہیں۔ آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہماری انویٹیشن پہ سیف الاسلام سندھو صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم نے اور بھی کینڈیڈیٹ بلائے تھے، خورشید بٹ صاحب کو کہا تھا، وہ تشریف نہیں لا سکے۔ اس کے بعد آصف عرفان صاحب کو کئی دفعہ بلایا لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لہٰذا پروگرام میں بھی ہوں، ہمارے گروپ کے ایک بڑے ایکٹیو ممبر ہیں راجہ سیف صاحب، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور میڈم نشابہ بھی ادھر بیٹھی ہیں۔ کیونکہ آج ہم نے اس پہ ڈیڈ لائن رکھی ہوئی تھی کہ ہم نے 8 یا 9 کینڈیڈیٹ اناؤنس کرنے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم ان میں سے 5 کو ہی سپورٹ کریں گے، ایسا ہی ہے نا میڈم؟ لیکن ہم اس کو پول کو سیکرٹ رکھنے کے لیے ہم اناؤنس ریزنیبل کینڈیڈیٹ جو ہماری نظر میں ہیں، باقی بھی ہوں گے، اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے ہر کسی کا، تو بہرحال ہمیں آج اس کو یہ فائنل ہمارا وہ ہے، تو اس کے بعد ہماری طرف سے ایک اناؤنسمنٹ آئے گی، ان کی کمپین بھی کریں گے، ان کے ساتھ چلیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ ہماری تو نیت یہی تھی کہ کوئی اچھا کام ہو جائے اور ہمارا ان سے نہ کوئی لینا دینا ہوگا۔ چیک اینڈ بیلنس ہم ان پر بھی رکھیں گے۔ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے اور وہ پھر اس کے بعد ہمیں کیا کہیں جی، اردو کا کوئی اچھا سا ورڈ تو بتائیں۔ لے میڈم، اچھا آپ کے پاس ہے مائک، آپ ہی انہیں کو دے دیجئے گا۔ اچھا، ہماری یہ جو اس گروپ کی کریشن تھی وہ یہ تھی کہ نو ریپیٹرز نو پراکسی، کیونکہ ہماری بار میں کافی عرصے سے ایک ہی گروپ کے لوگ بار بار الیکشن میں آتے رہے، جیتتے رہے، لیکن خاطر خواہ کوئی ہمیں اس سے افادیت حاصل نہیں ہو سکی۔ تو اس وجہ سے ہم وکلاء نے، جو ہمارے ہم خیال لوگ تھے، ہماری یہ ایک سوچ تھی کہ ہمیں بنانا چاہیے، اور میرا ذاتی اس کے اوپر یہ ایجنڈا یہ تھا کہ جو الیکشن جیت چکے ان سے کویسچن کریں کہ آپ نے بار کے لیے کیا خدمات سر انجام دیں، اور جو آنے والے ہیں ان سے بھی کویسچن کیا جائے کہ آپ میں کتنی اہلیت ہے کہ آپ بار کی ویلفیئر کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جیتنے کے بعد جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس سے یہ کویسچن ضرور ہونا چاہیے کہ آپ جیت چکے ہیں تو جیت کے آپ نے کیا کیا۔ تو اس لیے آج ہم نے سیف الاسلام سندھو صاحب کو، جس طرح سیف صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اور بھی جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو، آج کی ہماری ڈیڈ لائن تھی کہ لاسٹ ہماری ڈیٹ ہے انٹرویو کے لیے، اور اگر آج وہ نہیں آئیں گے تو پھر اس کے بعد ہم ان سے انٹرویو نہیں لیں گے اور ہمارا کلوز ہو جائے گا۔ تو ہم نے آج سیف الاسلام سندھو صاحب ہماری ریکویسٹ کے اوپر تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم سندھو صاحب، اور آپ سے جو میرا فرسٹ کویسچن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لاسٹ ٹائم آپ بار کونسل کے لیے آپ نے کنٹیسٹ کیا اور آپ نمبر 6 پہ آئے۔ اس سے پیچھے جو 5 ایئرس گزرے اس میں جو 6 نمبر 7 8 ایون 9 تک لوگ آگے بار کونسل کے 5 میں آئے، کیونکہ کچھ لوگ پاکستان باہر چلے گئے، کچھ آگے پیچھے اور سیٹوں پہ چلے گئے، تو پیچھے جو تھے ظاہر ایلیجیبلٹی ہوتی ہے، ایک جو کنسیپٹ ہے کہ ٹاپ 10 ہوتے ہیں، اور ٹاپ 10 میں سے ہی لوگ آتے ہیں جن کو بار مینڈیٹ دیتی ہے بار کونسل کے لیے، وہ ٹاپ 10 ہوتے ہیں۔ تو آپ 6 نمبر پہ آئے تھے، اور یہ آپ اس کو فارچونیٹی کہیں یا انفارچونیٹلی کہیں کہ یہ 5 سال گزر گئے اور ایک بندہ بھی کہیں دائیں بائیں نہیں ہوا اور آپ کا نمبر نہیں آیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں میڈم نشابہ جبین کا۔ میرے سینئر دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، اور بڑے سینئر ممبر ہیں بار کے، راشد حنیف صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں راجہ سیف الرحمان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ راجہ سیف الرحمان صاحب کا میری کچھ مماثلت ہیں، ان کے والد صاحب بھی وکیل ہیں اور میرے والد صاحب بھی وکیل ہیں، وہ بھی ایک وکیل کے بیٹے ہیں، میں بھی وکیل کا بیٹا ہوں، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔
الیکشن کے لڑنے کے لیے میرے پاس دوست ہیں، دوستوں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور الحمدللہ پچھلا الیکشن میں جو بات آپ نے کی کہ نمبر نہیں آیا، دس از آل اباؤٹ دا لک. یہ میرے بس میں نہیں تھا. مجھے ایک سٹیج پہ ایک ممبر ہیں سٹنگ جو ہیں بار کونسل کے، ذوالفقار عباسی صاحب، انہوں نے مجھے ایک الیکشن کمپین کے دوران کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا سندھو صاحب اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی 1.25 سال رہتا ہے، میں ریزائن کر دیتا ہوں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر آپ بالکل ریزائن نہ کریں، آپ اپنی سیٹ پر رہیں، آپ بیٹھے ہیں تو میں ہی بیٹھا ہوں، آپ مہربانی کیجئے گا، میں اگلا الیکشن لڑوں گا، مجھے ووٹ دے دیجئے گا. تو یہ تو لک کی بات ہے. پچھلی دفعہ جو لوگ تھے وہ زیادہ لکی تھے، میں تھوڑا سا کم لکی تھا، جس وجہ سے نمبر نہیں آیا. اگر نمبر آ جاتا تو یقیناً میں رپیٹ نہ کرتا، میرا کوئی اور دوست کھڑا ہوتا اور میں اسے سپورٹ کر رہا ہوتا. تو چانس دینا چاہیے، یہ رسپیکٹ ہے دوستوں کی بھی، آپس میں بھی، اور بار کی بھی. اور بار کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے میرے والد صاحب ممبر بار کونسل رہے ہیں، وائس چیئرمین رہے ہیں، میں رموز و فراز یہ چیزیں ساری جانتا ہوں کہ یہ کیسے چل رہی ہیں، کیسے چلائی جا سکتی ہیں، کیسے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس الیکشن کمپین میں بھی کوشش کریں گے. آپ کا ساتھ ہوا تو میں نے پچھلے 5 سال میں سب سے پہلے ہائی کورٹ حملہ کیس میں مجھ پہ نامزد FIR تھی تھانہ رمنا کی، مقدمہ نمبر 99، جبکہ میں اس وقت یہاں پر موجود ہی نہیں تھا. میں راول پنڈی کی کسی عدالت میں موجود تھا. میں وہاں پہ کراس ایگزامن کر رہا تھا ایک کیس میں، ایک مرڈر ٹرائل تھا میرا، جس میں نے 7 گواہان پہ اس دن جرح کی. اور اللہ کا شکر ہے کہ جج صاحب نے ٹائمنگ لکھی کہ صبح فلاں وقت کال ہوا اور کمپلیننٹ کونسل موجود نہیں تھا. انہوں نے استدعا کی کہ 9:30 بجے کال کیا جائے. 9:30 بجے سے 10:30 بجے پہ گیا. 10:30 بجے انہوں نے ٹائم لکھا ساتھ ساتھ، 10:30 بجے جرح سٹارٹ ہوئی اور 17 صفحات پر مشتمل جرح تھی. مجھے پولیٹیکل بیسس پہ اس میں نامزد کروایا گیا. یہ افسوسناک بات تھی. بعد میں نہ میں ڈرا اس بات سے، میں نے صرف اپنے بچوں کو گاؤں بھیجا اور اس کے بعد میں نے آ کے تھانے میں بیٹھ کے انہیں کہا جی بتائیں میرے خلاف FIR ہے، آپ مجھے آپ نے ضمانت کرائی ہے؟ میں نے کہا کوئی ضمانت نہیں کروائی، میں بے قصور ہوں. انہوں نے کہا کوئی ثبوت ہے؟ میں نے اٹیسٹڈ کاپی دی. کیا اٹیسٹڈ کاپی دی کیس کی. ایلیبائی تھا نا. ہاں ایلیبائی تھا. انہوں نے میری CDR اسی وقت نکلوائی. SP صاحب تھے، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے چند سوالات کیے. انہوں نے کہا کہ آپ وکلا کو جانتے ہیں، یہ تصویریں دکھائیں. تو میں نے کہا جی میں آئی ایم ناٹ اسپائی آف یو، میں کالے کوٹ والوں کے ساتھ ہوں، آپ مہربانی فرمائیں مجھ سے ایسے سوالات نہ کریں. تو انہوں نے مہربانی کی، پھر انہوں نے کیس سے مجھے فارغ کر دیا. اس کا مقابلہ کیا اسے. آپ کی باتوں سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک باقاعدہ پروفیشنل وکیل ہیں. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، اتنا تعارف ہمارا ہے بھی اور نہیں بھی باقیوں کا. تو پھر کیا کام حرج نہیں ہوتا اس خدمت کا جذبہ لے کر آنے میں، آپ گھروں سے نکلنا اور کرنا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کے دماغ میں اور آپ کے دماغ میں؟ ہم نے تو یہاں کینڈیڈیٹ کو دبئی پلٹ اس کا میں نے نام رکھا ہے. جیسے وہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا دبئی جاتا ہے نا، تو وہ وہاں سے جا کے اتنے پیسے بھیجتا ہے کہ اس کے گھر میں وہ ادھی کوٹھی تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی اسی طرح کے کوئی یہاں پر انسینٹیو نظر آ رہے ہیں؟ جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے فیوچر میں آپ، کیسز کی تعداد میں اگر اضافہ ہوا تو؟ میں پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ میں نے کیسز کی لسٹ ساتھ لگائی. اپنا جو میرے نامینیشن پیپر تھے ان کے ساتھ میں نے لگائی. میں نے کیسز کی لسٹ ساتھ لگائی. میں نے مرڈر ٹرائل بھی کیے، میں نے اپیلیں بھی کیں، میں نے اپیل اگینسٹ ایکویٹلز بھی کیں، میں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی مرڈر اپیلیں کیں. میری رپورٹڈ ججمنٹ بھی کرمنل لاء کی کچھ ہیں. اور میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ کوالٹی آف ورک ہونا چاہیے، کوانٹٹی آف ورک نہیں ہونا چاہیے. میں وکالت سے اپنا روزمرہ کا گزارا کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ کنٹینڈڈ ہوں. اور جو بات ہے اس سال کی جو کمپین میں گزار رہا ہوں، کمپین کے دوران میں کیس ہی نہیں بک کر رہا.
کوئی کیس میرے جتنے کلائنٹ ہیں مجھے ٹچ کرتے ہیں، میں کبھی کسی بھائی کا نام لے دیتا ہوں کہ اس کے پاس چلے جائیں، کبھی کسی کا نام لے دیتا ہوں، کہتا میں کر ہی نہیں سکتا، میں الیکشن کمپین میں ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ایک فل ٹائم جاب ہے. کسی بیل میں پیش ہونا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور کام سفر بھی کرتا ہے. اور میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کہ میں اپنا کام اس وجہ سے بڑھاؤں گا. اگر میں نے بڑھانا ہوتا تو یہاں پہ اسلام آباد میں میرے والد صاحب کے کافی سارے دوست جو تھے وہ ہائی کورٹ کے ججز رہے، سیشن ججز رہے، تو میں نے ایک وکالت نامہ بھی ان کی عدالت میں سپرسیڈ نہیں کیا. ایک وکالت نامہ، میں چیلنج دیتا ہوں، ریکارڈ چیک کر لیں، ایک وکالت نامہ سپرسیڈ نہیں کیا. اگر میرا کیس ان کے پاس آیا ہے تو میں خود پیش نہیں ہوا کہ کہیں فیور کا آنسر سامنے نہ آئے کہ اسے فیور دی گئی ہے. میرٹ پہ یقین رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ یقین رکھوں گا اور اسی طرح چلوں گا. تشریف آپ لا رہے ہیں خدمت کے لیے، واٹ وی ہیو ہرڈ ٹل ناؤ فرام ایوری باڈی. تو کینڈیڈیٹ بننے کے بعد آپ خدمت کریں گے وہ تو خیر دیکھیں گے، ہو سکتا ہے. کینڈیڈیٹ بنے بغیر، ماشاءاللہ ایک سینئر لائر ہیں آپ، سیزنڈ لائر ہیں، کیا خدمت کے ایپیسوڈز آپ کے ٹریک ریکارڈ پر کوئی دو چار، چونکہ اس سے ثابت ہو تو بڑے خدمت کرنے والے ہیں، کبھی ایسا موقع ملا ہو؟ میں ایک بات تو یہ ہے کہ وکلا کے جتنے مسائل بنے ان میں ساتھ کھڑا رہا ہوں، میں چلتا رہا ہوں، وکلا تحریک میں بھی ساتھ چلتا رہا، میری ویڈیوز بھی موجود ہیں. میں اپنے آپ کو زیادہ پروپوگیٹ نہیں کرتا، سامنے نہیں رکھتا اتنا زیادہ کہ میں اس کا بینیفٹ لوں. دوسری بات جو ہے، آپ نے کہا کہ خدمت کے جذبے سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ اسے خدمت نہ سمجھیں، میں تبدیلی کے جذبے سے آیا ہوں. میں ان حالات کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت جو حالات اسلام آباد بار میں ہمارے جا رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں. وکیل کے لیے ریزنیبلی بیٹھنے کی وہاں پر جگہ تک نہیں ہے. ہم جب ریپیٹریٹ ہوئے تو اس میں ججز کو فائدہ ہوا، وکلا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیٹیگنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جو ڈگنیٹی ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے. سیکنڈلی ایک سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی کہنا چاہے کوئی نہ کہنا چاہے، یہ اس کے دل کی بات ہے. یہاں پر ہر کورٹ میں سے دوسری کورٹ ایسی ہے جہاں پہ ٹوٹی سے کام چل رہا ہے، وکیل خود اپوائنٹ کروا رہی ہیں عدالتیں، اور کیسز ڈن بیسس پہ ہو رہے ہیں، اور جس سے عام وکیل جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان حالات کو بدلنے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ روٹیشن آف ججز ہو، جس کو پہلے بھی جب 26th امینڈمنٹ آئی پرپوز تو اس میں حالانکہ اس کا کلوز موجود تھی، تو ہماری اسلام آباد بار کی جو لوگ تھے انہوں نے شاید اس کو اتنا دے پے نو ہیڈ ٹو اٹ. اور 26ویں ترمیم میں اچھائیاں یا برائیاں میں نہیں بیان کرنا چاہ رہا، لیکن اسلام آباد بار کے لیے اس میں سب سے بڑی اچھی بات یہ تھی کہ ججز کی روٹیشن ہو رہی تھی، جس کو کمپرومائز کر دیا گیا. جب پاس ہوئی تو وہ اس میں موجود نہیں تھی. اس کے جو بھی محرکات تھے میں نہیں جانتا، نہ میں اس گہرائی میں گیا ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے. بار کونسل میں بیٹھ کے ہم اسے انشاءاللہ تعالیٰ ایجوٹیٹ کریں گے، اور یہ روٹیشن آف ججز کے لیے کسی بھی حد تک کوشش کرنی پڑی، ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اس میں کروا کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آواز آ رہی میری؟ سندھو صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے جیسے کہ بات کی کہ آپ کیونکہ ادھر ہی پریکٹس کرتے رہے، آپ کے والد صاحب بھی پریکٹس کرتے رہے، اور ججز کچھ ایسے بھی تھے جن کو جانتے ہیں، اور اوور ٹائم ان سے تعارف بھی ہو جاتا ہے. میرا ایک سوال یہ میں نے اور بھی ایک دو حضرات کینڈیڈیٹس سے کیا ہے، ججوں کو جاننا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی خرابی کی بات ہے کہ آپ 5 6 10 دفعہ کسی کورٹ میں آپ کے کیس لگے ہوں تو جج کو بھی آپ کا پتہ لگ جاتا ہے، آپ کو جج کا پتہ لگ جاتا ہے. تو اس بیسس پہ یہ کہنا کہ جی یہ جج صاحب میرے جاننے والے ہیں تو ان کے آگے میں پیش نہیں ہوں گا، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارا اسٹینڈرڈ اتنا نیچے کیوں چلا گیا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ کو بھی یاد ہوگا، قاضی صاحب ہمارے چیف جسٹس رہ چکے ہیں،
اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کورٹ بھی ماشاءاللہ لیٹ شروع کرتے تھے, اس کے بعد شروع بھی کرتے تھے قرآن کی آیات سے, پھر ترجمہ, پھر تفسیر. میں نے ایک دوست سے ایک دفعہ کہا, میں نے کہا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ جج صاحب روز اپنی ذاتی اوتھ پڑھ لیا کریں کہ آئی ہیو ٹیکن این اوتھ that I am going to decide each and every case without any fear or favor, strictly in accordance with the law and the constitution. ہم یہ چیز اس کو کیوں ادھر ادھر لے جاتے ہیں کہ ایک جج کا یہ اوتھ ہے کہ اس نے تو ڈیسائیڈ ہی کرنا ہے ان اکارڈنس ود لا وداؤٹ اینی فیئر اور فیور. تو یہ چیز اس کو دینا کہ جی یہ جاننے والا ہے, ادھر پیش نہیں ہونا یا ایسے نہیں ہوں گے, ہم ادھر اس چیز کو کیوں لے کے جاتے ہیں کہ جی اس کے آگے پیش ہی نہ ہو, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو سامنے لائیں کہ ایک ہمارا اسٹینڈرڈ بنے کہ یہ ہم پبلک کی بھی توقع ہو, وکیلوں کی بھی توقع ہو کہ یہ جج جو ہے یہ انشاءاللہ قانون اور آئین کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا. اور میرا خیال ہے جوڈیشری کی تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی تو اسپرٹ ہی یہ ہونی چاہیے. ہم اس کو غلط سمت میں کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ جی یہ جج صاحب اس کے واقف ہیں تو یہ وہاں پیش ہو گیا. واقف بھی ہوں, اس کے رشتہ دار بھی ہوں, کیوں فیصلہ کریں اپنی اوتھ کے خلاف. اس میں آپ کی بات جو ہے نا, آپ نے تھوڑا سا تفصیل سے وہ بات کر لی, میں نے اسے سرسری صاحب بیان کیا. دیکھیں آپ, یہ جبلت ہے انسان کی کہ آپ بار بار جب ملتے ہیں تو آپس میں احترام, عزت اور رشتے میں اضافہ ہوتا ہے. وہ ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو فیصلوں پہ اثر انداز ہونے کی باتیں کر کے فیسیں لیتے ہیں, میں انہیں کنڈیم کر رہا ہوں, میں ان کو ڈسکریج کرنا چاہتا ہوں. تو راج صاحب آپ مجھ سے مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. یہ آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا ابھی آخر نہیں, اچھا برحال میری طرف سے شاید آخری ہو. وہ سوال یہ کہ ہم نے اور کینڈیڈیٹ سے بھی کیے ہیں. یہ اب دیکھیے لیٹلی یہ جو ایک ایشو آپ ہم سب لوگوں کی نالج میں ہے کہ 40 سال بعد ایک جج صاحب کی ڈگری کا ایشو کھڑا ہو گیا کہ جی یہ ڈگری ٹھیک نہیں ہے, حالانکہ وہ مختلف پوسٹ پہ آتے جاتے رہے اور کبھی ایسا سوال پیدا نہیں ہوا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس بار کونسل میں اگر آپ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اللہ آپ کو کامیاب کرے, تو اگر آپ ممبر بن گئے تو کیا آپ کوئی ایسا اسٹیپ لینا پسند کریں گے؟ کیونکہ ہماری نالج کے مطابق پتہ یہ لگا ہے کہ 2015 آنورڈز تو ہر ڈگری چیک ہو رہی ہے. جو پیچھے میری طرح کے یا آپ کی طرح کے وکلا ہیں ان کے اوپر انہوں نے کہا جی کیس ٹو کیس بیسس ہوگا, پہلے کوئی شکایت جمع کرائے کہ جی ان کی ڈگری نہیں ٹھیک, تو اونلی دین اٹ وڈ بی کراس چیکڈ. تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں؟ میں اس کے متعلق یہ کہوں گا کہ 2015 کے بعد آنے والے لوگوں کی ڈگریز چیک ہو چکی ہیں, صرف سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. اس سے پہلے جتنی ڈگریز ہوں گی انشاءاللہ تعالی بار کونسل کے ممبر ہونے کی حیثیت سے یہ اس کی بنیادی فرض ہے اس کا کہ وہ وکلا میں سے ان ایلیمنٹس کو ایلیمینیٹ کریں جن کی ڈگریز جعلی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بغیر کسی سوچ کے کہ مجھ پہ کوئی چیز اثر انداز ہوگی, میں 2015 سے لے کے پیچھے جتنے وکلا صاحبان ہیں, خواہ وہ جتنے بھی سینئر ہیں, سب کی ڈگریز انشاءاللہ تعالی ویریفائی کروائیں گے اور وداؤٹ اینی اپلیکیشن کروائیں گے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. بڑے بڑے لوگوں کے نام آ بھی سکتے ہیں, چھوٹے لوگوں کے نام تو خیر آئیں گے تو فرق نہیں پڑے گا. اتنا برداشت کر لیں گے پریشر؟ جو آپ نے راج صاحب بات کی اس وقت میں آپ کی مدد لے لوں گا, راشد حنیف صاحب کی مدد لے لوں گا, آپ مجھے بچا لیں گے ان لوگوں سے, میں یقین رکھتا ہوں. اور اگر کوئی خواتین نے زیادہ پریشر ڈالا تو پھر میں میڈم نشابہ سے کہوں گا کہ مجھے بچائیں. کروڑوں روپیہ بھی سنا, لاکھوں نیچے کے الیکشن میں, کروڑوں اوپر کے الیکشن میں. تو آپ خدمت کے لیے رہے ہیں, تو میری خدمت کے لیے آپ آ رہے ہیں, تو پیسے تو مجھے لگانے چاہیے تھے کہ آپ میری خدمت کرنے آ رہے ہیں, میرا کام کریں گے, تو میں کچھ آپ کو پیسے لگاؤں آپ کے اوپر, کے کچھ کھلاؤں پلاؤں. آپ کی طرف سے پیسے کیوں لگتے ہیں کینڈیڈیٹ کی طرف سے؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے, سمجھائیے. اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ میں نے الیکشن کے سلسلے میں کوئی کھانا اپنی طرف سے نہیں کیا, کوئی عہدہ نہیں انجوائے کیا ہوا, میں کوئی لوگوں کو ٹکٹیں نہیں بانٹ رہا, میں کوئی لوگوں کے ساتھ جو ہے سالہ سال سے ان کے ساتھ ان کی شادیوں پہ جا کے اور انہیں بہت بڑی بڑی رقوم اسلامیوں میں نہیں دے رہا. تو اس وقت میرے دوست ہی کر رہے ہیں, میں نے کوئی کھانا اپنی جیب سے نہیں کیا.
کسی کھانے کا بل میں نے اپنی جیب سے نہیں دیا الحمدللہ. آپ کے دوست بھی جو کھانے کر رہے ہیں، کیا کھانے کا کلچر ختم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عام انسان الیکشن میں آنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے بڑا فیئر ہم نے تو یہی سنا، میڈم آنا چاہتی ہیں، راشد بھائی آنا چاہتے ہیں، میں آنا چاہتا ہوں، تو ہم تو پیسے کیوں لگائیں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں. تو اس کلچر کو ختم کرنے میں آپ کو مدد کرنی چاہیے، یا آپ نے کہا کہ میرے دوست خرچہ کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیوں کر لیں؟ ہم تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں، ہم تو آج چائے بھی نہیں پلا رہے، وہ بھی دودھ ختم ہوا ہے، تو ہم تو چائے کے چکر میں بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ بیان کرتا چلوں کہ بالکل ختم ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. پینافلیکس جو ہے وہ آج کچہری میں آپ جائیں G11 میں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کمکم کے میلے میں آ چکے ہیں اور مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھی لگے ہوئے ہیں، مجبوری ہے، میرے سپورٹران تنگ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے نہیں لگے. میں سب سے آخر میں نے لگائے، اور وہ بھی میں نے نہیں لگائے، وہ میرے ایک دوست ہیں سید جوید اکبر شاہ صاحب، انہوں نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، جا کے بنوائے اور لگوا دیے غصے میں آ کے. یہ کلچر بالکل ختم ہونا چاہیے. یہ اتنے زیادہ بینرز اور اتنے بڑے بڑے پینافلیکس کا لگنا یہ ڈگنیٹی کے ویسے اگینسٹ ہے، اور لا بھی یہی کہتا ہے. ہمارے جو الیکشن رولز ہیں وہ اسے پروہبٹ کرتے ہیں. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں راج صاحب آپ کی طرح کے جو کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے مت کرو، لیکن یہ الیکشن میں آنے کے لیے الیکشن کی ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے، یہ مجبوری بن جاتی ہے. ہندو صاحب، اسی آپ کی جواب سے ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا ہے، میں نے کہا اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے کر لوں. میرا خیال ہے کہ دس از دا پرائم تھنگ وچ از دا رسپانسبلٹی آف دا بار کاؤنسل. کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو آپ ان اکارڈنس ود لا کوئی کام کریں گے؟ سب سے پہلے جو بات کی سلیکشن کمپین کے دوران جو ہے اللیگیلٹیز کے کمٹ ہونے کی، اور ان کا آپ نے کہا کہ یہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے کروانا تھا. ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے جب الیکشن کا جو شیڈول آیا تو اٹ واز ٹو لیٹ. اس وقت کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کھانے کر چکے ہیں، پمفلٹ لگا چکے ہیں، سارا کچھ کر چکے ہیں، اور کچھ نے نہیں لگائے. تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے میرے خیال میں دلی طور پہ وہ کہا تو انہوں نے یہی کہ یہ مکمل پابندی ہے، لیکن انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ یہ کچھ کینڈیڈیٹس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. اب اگر میں یہ انفیئر ہوگا کہ میں بالکل اسٹرکٹ کر کے تو ڈسکوالیفائی کروں، اگر ڈسکوالیفیکیشن پہ بات جائے تو پھر 21 کے 21 ڈسکوالیفائی کر جائیں گے. تشریف رکھتے ہیں راجہ شجاعت علی عباسی صاحب، بڑے ایگریسو ہیں اور اس نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں. شجاعت صاحب، اوور آل الیکشن، پیسہ لگانا، مافیا، ایک تماشا، ایک ڈرامہ، کروڑ لگاؤ 4 کروڑ کماؤ، یہ کلچر کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، وکلاء کے معیار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. نیکسٹ آنے والے بچوں کو الیکشن اور الیکشن میں جیتنا ہی کامیابی نظر آتی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہت شکریہ راجہ صاحب. جیسے کہ آپ نے بات کی وائلیشن کے حوالے سے کہ جو رولز ہیں اس کی وائلیشن کی جا رہی ہے، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، پبسٹی کی جا رہی ہے. حالانکہ کچھ دن پہلے جو چیئرمین ہیں اسلام آباد بار کونسل کے، وہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں، تو انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، اور جتنے بھی کھانے ہیں اس کے اوپر انہوں نے پابندی، اور جو پبسٹی ہے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی. لیکن میرے خیال میں سندھو صاحب یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے میٹنگ کی ہے اور میٹنگ کے بعد اپنے فیصلے کو وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. وہاں پہ دوستوں نے بات کی اور اجازت لی تو انہوں نے اجازت دے دی. تو پھر اگر انہوں نے اجازت دے دی ہے تو پھر ایسے رول بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایسے رول جن کو آپ لوگ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو ان کو ختم کر دینا چاہیے. نوٹیفیکیشن کیوں آپ جاری کرتے ہیں؟ تو یہ بار کونسل کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سوچنا ہوگا. دیکھیں ان کا بنیادی کام کیا ہے بار کونسل کا. یہ کوئی بار ایسوسیشن نہیں ہے، ڈسٹرکٹ بار نہیں ہے، یا ہائی کورٹ بار نہیں ہے. اس کے لیے آپ الیکشن نہیں لڑ رہے، آپ 5 سال کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کے بنیادی طور پہ 2 کام ہیں. ایک کام یہ ہے کہ آپ نے رول بنانے ہیں یا رول کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے، اور دوسرا جو رول بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانی ہے. تو اگر یہ 2 کام آپ نہیں کروا رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے چیمبر بنانے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے ہائی کورٹ بنوائی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈسٹرکٹ کورٹ بنائی ہے، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 7 ارب روپے لے کے آیا ہوں، تو یہ آپ کے جیوسڈکشن میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا بیسیکلی جو کام ہے وہ
ریگولیٹری اتھارٹی والا کام ہے، اور آپ نے رول بنانے ہیں، امینڈمنٹ کرنی ہے، لیجسلیشن والا کام ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. جن لوگوں نے عمل درآمد کروانا ہے وہ خود ہی رول کی بلیٹنٹ طریقے سے جو وہ وائلیشن کر رہے ہیں، وہ کھانوں کے حوالے سے امپلیمنٹیشن نہیں کروا رہے، یا جو اپنی پبلسٹی کے حوالے سے اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے آگے کیا کام کرنا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ آگے جا کے وہ کوئی کام کر سکتے ہیں. اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے تمام جو بار کونسل کے ممبران ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس ادارے کو تباہ نہ کریں، آپ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ کام کریں. یہاں پہ آپ اگر اتنے زیادہ پیسے لگاتے ہیں، اگر ایک بندے نے 2 کروڑ 1.5 کروڑ لگایا ہے تو وہ کیوں لگا رہا ہے؟ سوال یہ ہے. یہی سوال ہم بھی کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو آپ نے نہ صرف وہ پیسے پورے کرنے ہیں بلکہ 4 گنا اس سے بعد میں کمانے ہیں. ایک سوال یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈگریز ویریفیکیشن ہونی چاہیے ازل سے لے کر آج تک؟ ایک سرٹن تاریخ سے کی گئی ہیں، کچھ لوگوں کو غالباً بینیفٹ دینا چاہتے ہوں گے، ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چنے ہوئے امیدواران کو کامیاب کرے، تو کیا ان کے پیچھے ہم فالو اپ کریں گے اس کام کے لیے یا باقی کاموں کے لیے بھی؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہونی چاہیے. ابھی بلکہ پریزیڈنٹ بن گیا ہے یہ جہانگیری صاحب والا، تو اس میں وہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب کی بھی ہونی چاہیے. میڈم کی یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی بھی انہوں نے کی ہے ویریفیکیشن، اور ان کی یونیورسٹی نے ان کو کلین چیٹ دی ہے. میں تو یہ بھی ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہے. اچھا، یہ راجہ شجاعت صاحب نے یہ میٹر انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے، جبکہ ہمارا یہ ایجنڈا تھا کہ ہم جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے انٹرویوز کریں، ان کے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کریں. بار کونسل کسی بھی ممبر بار کی جو ڈگریز ہیں ان کو ویریفائی HEC سے، ان کے متعلقہ جو ایجوکیشنل ادارے ہیں ان سے وہ کرانے کی مجاز ہے. ان کے رولز میں، ڈیوٹیز میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ایک ایتھینٹک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور 10-11 سال اس کو ایک ڈگری جاری کیے ہوئے ہو گیا ہے تو وہ اس کا ایگریگیٹ چیک کریں. بار کونسلز کے ابھی رولز اینڈ ریگولیشن میں ڈگریز کا ایگریگیٹ چیک کرنے کی پاور ان کے پاس نہیں ہے. ایک سیاسی انہوں نے سٹنٹ انہوں نے چھوڑا کہ ایک خاتون ہے تو یہ گھبرا جائے گی، ڈر جائے گی، جس طرح کہ ان کا ایجنڈا ہے کہ جس کو یہ خرید نہیں سکتے اس کو یہ بلیک میل کر کے اپنے ساتھ لگانا چاہتے ہیں. میرا ذاتی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ذاتی کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری بار ایک فیملی کی طرح ہے، ہم ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ایک سیاسی بھی کیا کہ میرے ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہیں، تو میں اس لیے ان کے ساتھ شامل اپنے نظریات کی وجہ سے نہیں ہوئی. میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کروں. میرا حق بنتا ہے کہ میں کویسچن کروں، ووٹر ایز اے ووٹر میں ان سے کویسچن کروں کہ آپ کو میں نے ووٹ دیا. میں نے یہ جو بار کونسل تھی اس میں نے لاسٹ ٹائم ان کو ووٹ دیے، اور جب انہوں نے یہ بلیک میلنگ والا سلسلہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن جرأت صرف میں نے کی ان کو ایکسپوز کرنے کی. تو میں نے یہ پوری بار کے سامنے، میرے جج بار کا 18,000 ممبرز ہیں، 18,000 وکلاء میں نے ان کو جج بنایا. اپنا میں نے مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ بار کونسل نے یہ مس یوز آف پاور کرتے ہوئے ایگریگیٹ کا کہ 3 نمبر کم ہیں ایگریگیٹ کے 3rd ایئر کی مارک شیٹ کا، انہوں نے میرا یہ ایشو بنا کے میری نالج میں مجھے وداؤٹ اینی نوٹس وداؤٹ اینی میسج انہوں نے بھاول پر اسلامیہ یونیورسٹی میں انہوں نے اس لیٹر لکھا کہ یہ ہے اس بیس کے اوپر جو ہے کہ ان کی ڈگری کینسل کی جائے. ذاتیات کا نشانہ بنایا گیا کہ آپ بولتی کیوں ہیں. بالکل یہی ہم بھی بول رہے ہیں، اس کا ہم بھی تیار رہیں، بالکل ڈگریاں تیار رکھیں ہم بھی. بالکل یہ اپنے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہماری بھیڑ چال میں شامل نہیں ہوتے، جو خریدے نہیں جا سکتے، ان کو بلیک میل کیا جائے. میں اس میں شامل نہیں ہوں. میں تو اتنا حوصلہ رکھتی ہوں کہ میں اگر اکیلی بھی کھڑی ہوں تو اپنے حق کے لیے اور کسی بھی وکیل بہن بھائی کے حق کے لیے اگر کوئی اکیلا ایک آواز اٹھے گی تو وہ ایڈوکیٹ نوشابہ کی آواز ہوگی. میں نے اس کو فائٹ کیا،
میں بالکل بلیک میل نہیں ہوئی. میں نے ان لوگوں کو صرف فائٹ نہیں کی, میں نے ان کو ایکسپوز بھی کیا, کیونکہ بہت سے بے شمار وکلاء تھے جنہوں نے بتایا کہ مختلف طریقوں کے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے اور ہمیں انہوں نے بلیک میل کیا. میں اپنی بار کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. میری بار نے میرا بڑا ساتھ دیا, چند ان کے پراکسیز کو چھوڑ کے باقی تمام بار نے میرا ساتھ دیا, اور میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں. بیسیکلی یہیں سے تبدیلی 2 سال پہلے سے ہی شروع ہو گئی تھی, اور میں راجہ سیف صاحب اور جتنی ہماری ٹیم ہے ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے یک زبان ہو کر ایک آواز اٹھائی ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اختتام پذیر ہوتا ہے, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سیف الاسلام سندھو صاحب کا کہ بزی اسکیڈول میں سے تشریف لائے. وہ ہمیں پتہ ہے زور و شور سے کیمپیننگ جاری ہے اور آپ نے جانا بھی ہوگا لازمی, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور امید ہے کہ کوئی ایسا سوال ہم نے نہیں آپ سے کیا جس سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو. ویسے سوالات ہمارے شروع سے لے کر ابھی تک ایسے ہی ہیں کہ کینڈیڈیٹ کی تھوڑی دل آزاری ہو, اور جواب بھی ہم نے سخت رکھے ہیں اور سوال بھی سخت رکھے ہیں. آپ کچھ تھوڑے بچ گئے ہیں آج ہم سے, کیونکہ ہماری وہ جو سخت والی ٹیم ہے وہ تھی نہیں. تو کوئی بات نہیں, ہم تو 5 سال پیچھے لگے رہیں گے, بلکہ 5 سال نہیں, جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دی ہے. ہم آنیسٹلی اسپیکنگ, یہ میں تو جانتا بھی نہیں ہوں شجاعت عباسی صاحب کو, لیکن میں نے ان کو سنا تو مجھے لگا کہ یہ بات تو بڑی سیدھی کرتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ چلتے گئے, کارواں بنتا گیا. ہمارا تو یہ معاملہ ہے. باقی آخر میں پھر یہ بات کر دیں کہ ہم ذاتی طور پر الحمدللہ بہت سیٹلڈ لائرز ہیں سارے ہی, اتفاق سے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے رزق میں جو اضافہ کرنا تھا کیا, ہو بھی رہا ہے. ہم اپنے لیے نہیں کھڑے ہوئے, ہم آنے والی جنریشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس الیکشن میں ہمیں تھوڑا ٹائم کم ملا. انشاءاللہ اگر آپ جیت گئے, 6 نمبر پر تھے لاسٹ ٹائم آپ, تو آپ کے جیتنے کے چانسز ہیں. تو تیاری رکھ لیں کہ ہم آپ کے سے ہٹے نہیں ہیں, پیچھے لگے رہیں گے. میں پہلی بات تو یہ بتاتا چلوں کہ راج صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میرے درینہ تعلقات پچھلی دفعہ بھی تھے, اور میں تعلقات بھی بہت اچھے تھے. اور راج صاحب, میں جب ان کے پاس پہنچا تو یہ 5 لوگوں کو کمٹ کر چکے تھے. راج صاحب نے کہا سندھو صاحب سوری میں آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا, اور یقین مانیے اگر یہ مجھے ووٹ دیتے تو فرق اتنا ہی تھا, میں نے الیکشن جیت جانا تھا. اور یہ 5 سالوں میں جو بات آپ نے کی کہ ہم 5 سال کریں گے, وہ 5 سال آپ کر چکے ہوتے میرے ساتھ, اور مجھے اندازہ ہے اس بات کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے لیے تیار ہوں.